بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی جیسی عظیم نعمت ہم سب کو عطا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا اپنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد میں دعوت سنٹر کی جانب سے آپ تمام طلباء و طالبات جو آن لائن یہ کورس جو دعوت سنٹر کے تحت ہو رہا ہے، بصیرہ اکیڈمک کورس کے نام سے، یہ کورس آپ پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اس میں دین کی بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے، 3 سبجیکٹ پر مشتمل، عقیدہ اور فقہ اور حدیث، اور الحمدللہ لیول 2 میں آپ لوگ ہیں، تو انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ پتہ ہے آپ کو، آدھے گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے۔ یہ پہلی کلاس عقیدے کی ہے، پھر فقہ ہوگی، پھر حدیث ہوگی۔ آج 21 تاریخ ہے رجب کی، 1442 ہجری مطابق 5 مارچ 2021 عیسوی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے، اور اللہ عز و جل بابرکت مہینہ رمضان المبارک کو پانے والا اور اس میں عبادت کرنے والا اور اس مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے والا ہم سب کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دعائیں کیجئے رمضان المبارک کے لیے، اس لیے کہ آج 21 تاریخ ہے، اس کا مطلب 1 مہینہ 9 دن باقی رہ گئے۔ 1 ہفتہ اس مہینے کا رجب، اس کے بعد شعبان آ جائے گا، تو شعبان تو دوڑتا ہے جیسے عرب کہتے تھے، تو بہت کم وقت رہ گیا ہے رمضان مبارک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے اور عافیت کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان آنے سے
ابھی جیسا 1 مہینہ 9 دن ہے میں نے بتایا، تو وہ لوگ جو ہے رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے before 6 months of رمضان دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مہینہ ان کو ملے، اور جب مہینہ مل جاتا تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد اللہ سے دعائیں کرتے تھے قبولیت کی، اللہ سے دعائیں کرتے تھے قبولیت کی۔ یہ ان کا حال تھا، ہمارا حال ہم بہتر جانتے ہیں۔ بہرکیف رمضان بہت بڑی چیز ہے، خیر اس پر تو ہوگا درس انشاءاللہ کہ کیسے کیا کیا جائے۔ اور پچھلی ہماری دعویٰ ٹیم کی میٹنگ میں جو ہم نے پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے ہفتے اس سے پہلے والے ہفتے کی تھی، اس میں کچھ امور طے پائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبریاں ہیں۔ آپ لوگوں سے مراد طلباء و طالبات جن کو علم کی طلب ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم کے پیاسے ہیں، علم کے طالب ہیں، ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ اس سال بھی رمضان میں پچھلے سال کے جیسے بلکہ اس سے ہٹ کر اور بھی انشاءاللہ خوشخبریاں ہیں۔ رمضانی خصوصی دروس ہمارے انشاءاللہ جو اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیے جائیں گے بہت جلد انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جنوں کے بارے میں پڑھا، اور میں نے بتایا تھا کہ جن پر ایمان لانا، ہم نے پڑھا بھی تھا کہ جن یہ غیبی مخلوق ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلِ، جنوں کو اس سے پہلے انسانوں سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے پڑھا بتایا کہ ان میں جو ہے اچھے بھی ہوتے ہیں، پاک جن جن کو بولتے ہیں لوگ، اچھے جن، پاک جن۔ عام طور پر اردو میں پاک جن لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہی لفظ استعمال کرو تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک پاک جن ہوتے ہیں، ایک ناپاک جن ہوتے ہیں، تو سب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، جیسے ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پاک جن اللہ کی عبادت کرتے، ناپاک جن عبادت نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی حساب ہوگا، جنت و جہنم ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تمام آیتیں بتاتی ہیں کہ یہ بھی مکلف ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے بتایا کہ انسان جو ہے جنوں پر ظلم کرتا ہے، اور جن بھی جو ناپاک جن ہوتے ہیں خبیث، وہ بھی انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم حرام ہے، چاہے انسان کرے یا جن کرے۔ اور اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ ہڈی سے استنجا کرنا یہ انسان کا ظلم ہے، ہڈی سے یا گوبر سے استنجا کرنا، یہ نجاست کو دور کرنا، یہ ان کا ظلم ہے کیونکہ ان کی غذا ہے۔ اور جنوں کا ظلم انسانوں پر یہ ہے کہ وہ ڈراتے ہیں انسانوں کو اور تکلیف دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہے، وہ جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں جن، اور یہ بات غلط نہیں ہے۔ حدیثوں سے بات ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج عدو اللہ، اللہ کے دشمن نکل۔ اور مس قرآن کیا کہتے ہیں اس کو، جن جو ہے انسانوں کو پکڑتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، اس کے متعلق کل ہمارا ایک درس ہوا تھا فقہ کا، جو چل رہا ہے سود کے بارے میں۔ ہر جمعرات بعد نماز مغرب، یعنی ہر جمعرات 7 بجے سے سود کے متعلق درس چل رہا ہے، تب وہ چیپٹر چل رہا ہے، وہ ختم ہونے کے بعد دوسرا چیپٹر آئے گا، تو آپ ضرور جو ہے نہ سنا ہو تو سنیں پچھلی ریکارڈنگ، کل والی بھی اور اس سے پہلے والی بھی، جو دروس اپڈیٹ پہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے ہمارے حامد میں بھیجتا رہتا ہے، اور آئندہ بھی آئیں گے، اور بھی سود کے بارے میں تقریباً میرے خیال سے ایک درس تو پکا اور سود کے بارے میں ہونے والا ہے، جو نیکسٹ تھرسڈے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں نا، حرام کمائی،
تو وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے جن پکڑا ہوا انسان اٹھتا ہے، جن نے جس کو پکڑا۔ مثال دے کر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس کی ایک حقیقت ہے، اور جن جو ہے انسان کو ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے بتایا تھا ہر پرابلم کا نام جن نہیں ہے، جادو نہیں ہے، نظر نہیں ہے۔ نظر لگنا برحق ہے، جادو برحق ہے، جن کا پکڑنا انسان کو پکڑنا بڑا فصیح اردو میں استعمال کرتے ہیں، جن چھوئے انسان کو تکلیف پہنچائے، مس جس کو کہتا ہے، اور جسم میں جا کر اس کو اذیت دے، یہ برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث میں۔ پتہ ہے آپ کو، فرق نبی من المرء وزوج، میاں بیوی میں جو ہے سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے جو ہے تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہر مشکل کو یہ کہنا کہ یہ جادو ہو گیا، ہر مشکل کو یہ کہنا کہ وہ نظر ہے یا جن ستا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی اپنی علامتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جسمانی بیماری بھی کوئی چیزیں ہیں، انسان کو جسمی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور ڈاکٹرز جو ہے اس کی تشخیص کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں، جیسے السر ہے مثال کے طور پر، اس کے علاوہ کوئی بھی قسم کی بیماری ہے، تو بہرحال بیماریوں کا پتہ کرتے ہیں ڈاکٹر، بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ بیماری آپ کو ہوئی ہے، تو اس کا یہ دوا ہے، اس کا یہ علاج ہے، تو اس کو آپ جادو نہیں بولیں گے۔ آپ جادو اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، ایمان بالکتب بھی پڑھنا ہے ہمیں۔ اگر جیسے العین ہے، یعنی نظر بد، کسی کی نظر لگ جائے، اور یہ حق ہے۔ عرب کہتے تھے کہ نظر جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے، نظر ایسی چیز ہے، عرب کہتے تھے، حدیث نہیں سنا ہم نے، جملہ مشہور ہے، نظر کا نقصان، بد نظر، بری نظر۔ عرب کیا کہتے تھے کہ اگر جو ہے کسی کی نظر کسی کو لگ جائے، اس کی خطورت، اس کا نقصان بتاتے ہوئے کہ ہتھی کو بگونے میں پہنچا دیتی ہے نظر، ہانڈی میں ہتھی کو، مثال انسان کو قبر میں۔ چلیے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ نظر کیسے لگتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے تالاب میں یا ندی میں نہا رہے تھے، اور جن کا سکن جو ہے، جن کا باڈی یا سکن کا ہے، جسم جو ہے بڑا خوبصورت تھا۔ ایک آدمی نے ان کو دیکھا اور کہا کہ ایسا جسم میں نے نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا جسم میں نے نہیں دیکھا۔ ان کی باڈی، وہ نہا رہے تھے تو ان کی جسم کو دیکھ کر کہا، خوبصورتی کو جسم کی، وہ دیکھ کر انہوں نے کہا تو وہ بے ہوش ہو گیا، نظر لگ گئی فوراً، انہوں نے ماشاءاللہ نہیں پڑھا، بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ یا رسول اللہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، انہوں نے کیا مسئلہ ہے، تو واقعہ سنایا کہ یہ نہا رہے تھے، تو دیکھ کر ان کو جو ہے ایک آدمی نے ایسے سے کہا، اچھا کون ہے وہ، فلاں، بلا کے لے کے ان کو بلایا گیا، ایک ٹب میں ان کو کھڑا کیا گیا اور پانی اڈیلا گیا اوپر سے، کن کے اوپر سے، جنہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ کتنا خوبصورت جسم، جن کی نظر لگ گئی، العین بولتا ہے اس کو، نظر جس کی لگتی ہے۔ تو پھر وہ جو پانی اڈیلا گیا نا اوپر سے نیچے تک، وہ پانی، وہ جو بے ہوش پڑے ہوئے تھے صحابی، ان کے اوپر وہ پانی پھینکا گیا، اٹھ گئے اور ایسے چلنے لگے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے علماء بتاتے ہیں کہ دیکھو، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی کی، علاج جو ہے، اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو وہ برکت کی دعا دے، یعنی ماشاء اللہ تبارک اللہ ایسے پڑھے، برکت کی دعا دے، یہ نہ کہ صرف تعریف کرے، کیونکہ اس سے نظر لگتی ہے۔ تو دو مسئلہ ہے نظر کے علاج کا۔ نمبر ایک، آپ کو پتہ ہو کہ کس کی نظر لگے، جیسے یہاں پتہ تھا کہ انہوں نے ایک نہیں کہا، اس کے بعد ہی یہ ہوا، تو دیکھا یہ بولنے کے بعد سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، پتہ ہے، ختم معلوم ہو گیا۔
بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، آپ کے گھر 50 قسم کے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو یہ ایسے ہو گیا، ایسے یا ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے. اب کس کی نظر لگی گھر میں، یا بچے کو یا بچی کو یا آپ کو، آپ کی گاڑی کو، آپ کی چیز کو، نہیں پتہ. جو شریعت نے علاج بیان کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا، قل کے سورے پڑھنا، اللہ سے دعائیں کرنا، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہوتا ہے. اسی طریقے سے سحر بھی. اچھا، یہ نظر کا جو علاج ہے یہ تعویذ نہیں ہے، گنڈے پلیتے نہیں ہے، کالے دھاگے نہیں ہیں. سمجھنا، کالے دھاگے بنائیں، کالا یہ ہار پہنائے کسی بچے کو، کیا بولتے ہیں اس کو جو بچوں کو پہناتے ہیں، بہرحال، یا تعویذ گنڈے پلیتے، یہ سب علاج نہیں ہے. شرعی علاج یہ ہے کہ آپ قرآن سے علاج کیجیے. پتہ چل جائے تو یہی جو بھی حدیث ہم نے بیان کی کہ پانی اونڈے لیں گے، اور پتہ چل جائے تو بہت کم ہوتا ہے یہ کہ معلوم ہو جائے. نہ پتہ ہو تو پھر دعائیں ہیں، آیتیں صورتیں اور دعائیں، اور دعائیں بھی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شر شیطان وہمۃ من کل عین لامہ وغیرہ دعائیں موجود ہیں، صحیح دعائیں میں موجود ہیں، صحیح حدیث. سحر کا جہاں تک مسئلہ ہے، سحر کا علاج سحر سے نہیں کیا جائے گا، حرام ہے. سحر میں جادو کا، جن کا، جو جن کی بات ابھی کر رہے ہیں، جن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جن جا کر جو ہے اس آدمی کو تکلیف دیتا ہے، یا جو بھی کرنا ہے، میاں بیوی کو لڑانا یا اختلافات پیدا کرنا تاکہ جدائی ہو جائے. یفرقون به بین المرء والزوج. اور اس میں کئی چیزیں. پیارے نبی وسلم، لبید بن عاصم یہودی نے نبی وسلم کے بال لے کر جادو کیا تھا. تو ایسے عورتوں کے کپڑے ہیں، چاہے وہ انڈر گارمنٹس ہو، اپر گارمنٹس ہو، وہ لے کر جادو کیے جاتے ہیں کہ اس میں پسینہ وغیرہ ہوتا ہے، یا اس میں جو ہے اس میں اللہ کرمت. بال سے کیا جاتا ہے، کپڑوں سے کیا جاتا ہے، جو یوز کرتے ہیں، استعمال کرنے والی کوئی بھی شے ہے اس کو لے کر جادو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کھلا کر جادو کیا جاتا ہے، پلا کر جادو کیا جاتا ہے. یہ سب دشمنیاں ہیں، اللہ معاف فرمائے. سحر بہت خطرناک چیز ہے. عقیدے میں اس کا ذکر موجود ہے، کتاب التوحید وغیرہ میں تفصیلات. تو سحر اگر پتہ چل جائے، علامات کہ کوئی ڈاکٹری علاج بھی نہیں ہو رہا ہے اور سحر کی علامتیں محسوس کی جا رہی ہیں، باقاعدہ کسی روم میں جائیں تو ہی تکلیف ہو رہی ہے، میاں بیوی بلا کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی ریزن نہیں ہے، اور شوہر کو بیوی کو دیکھنا نفرت ہو رہی ہے، بیوی شوہر کو دیکھنے سے نفرت ہو رہی ہے. بہرحال تو سحر کی اپنی جگہ کئی قسمیں ہیں. تو سحر المحبہ، سحر التفرقہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اس کا علاج قرآنی کیا جائے گا. آیتیں مخصوص جو رقیہ شریعہ کی آیتیں ہیں، جو میری کتابوں وغیرہ میں اہل علم نے ذکر کی ہیں، رقیہ شریعہ، اور کیا کہتے ہیں، رقیہ شریعہ ہی سے اس کا علاج کیا جائے گا. اللہ سے دعائیں کی جائیں گی تو وہ جو ہے ٹھیک ہوگی چیز، ٹھیک ہے. حسد کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں. سورہ فاتحہ شفا والی سورہ ہے. تو اس طریقے سے اس کا علاج ہے. انسان کے مس بھی اگر ہوتا ہے، جیسے جن آ کر چھوتا ہے یا پکڑتا ہے انسان کو، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا بھی علاج کیا جائے گا. رقیہ شریف اس کے لیے ضروری ہو کہ علاج کرنے والا اور جس کا علاج کیا رہا دونوں جو ہے صحیح عقیدے والے ہوں، شرک عقیدہ نہ ہو، اور علاج بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، یعنی آیات یا صحیح دعاؤں سے کیا جائے، تاگے پلیتے نہیں. یا تو آیتیں یا تو صحیح، اور عورت ہو تو پردے میں ہو، محرم کا وجود ہو وہاں پر، ٹھیک ہے. اور دونوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے شفا، ٹھیک ہے. اور پڑھنے والے کو عربی جاننا ضروری ہے علم میں، کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ عربی میں ہے. اگر اس کو نہیں معلوم تو زبر کو زیر پڑھ دے گا، معنی بدل جائے گا، اور آیت کو غلط پڑھ دے گا، دعا کو غلط پڑھ دے گا، تو پھر اس کے لیے جو ہے نقصان ہوگا. چلیے، یہ خلاصہ ہے، بس میرے خاص بات سمجھ میں آ گئی. الایمان بالکتب، ایمان کا جو تیسرا رکن ہے. پہلا ہے ایمان باللہ، ہم نے پڑھا اللہ پر ایمان، اس کی تفصیل، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اللہ کے وجود پر ایمان وغیرہ پڑھ لیا ہم نے. ایمان بالملائکہ، جس میں ہم نے جنوں کو بھی ذکر کیا کیونکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے غیبی. فرشتوں پر ایمان، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. تیسری چیز ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان. کیا مطلب کتابوں پر ایمان؟ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے، سنیے غور سے. What is the definition of believing on the books of Allah? ایمان بالکتب کا کیا مطلب ہے؟ هو التصديق الجازم بأن لله كتبا أنزلها على أنبيائه ورسله
والإيمان بالقرآن على أنه ناسخ لما قبله وأن الله خصه بمزايا عما سبقه من الكتب وأن الله تكلم به حقيقة بحرف صوت. توجہ سے غور سے سنیے جو بتایا جا رہا ہے. کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پکا یقین ہو یا ہم کو پکا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابوں کو اپنے پیغمبروں پر اتارا ہے. پکا یقین اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں اپنے پیغمبروں اور رسولوں پر اتاری ہیں. اور ایک پوائنٹ ہوا، اور قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے پہلی کتابوں کو کینسل کر دیا. 2، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. اسپیشلٹی ہے قرآن کی، خصوصیات ہے قرآن کی. 3، اور لاسٹ اور ویری امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے حروف والی اور آواز والی بات کی ہے، اور وہی قرآن. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ورڈز ہیں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی آواز جس کو میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، چھپی جاتی ہے، تو حقیقت میں ہوتی ہے. یہ 4 ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے جو ہے تاریخ میں ڈیفینیشن میں بیان کیا. نمبر 1، کتابوں پر ایمان میں یہ چیز شامل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم منہج سے چل رہے ہیں اسی لیے وہی ڈیفینیشن آپ کے سامنے بیان کر. کیا ہے اس پکا یقین اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں یا بعض کتابیں، کچھ کتابیں اپنے پیغمبروں پر اتاری ہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی جس نے پہلی کتابوں کو کینسل کر دیا. اور اللہ نے قرآن کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے. اور قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہے. اللہ نے حروف والی آواز والی بات کہی، یعنی وہ بات جو سنائی دے. آواز مطلب وہی نا، سنائی دے، آواز سنائی دی جاتی ہے. اور حروف بھی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. چلیے، یہ تو ڈیفینیشن ہوا تھا. اب یاد رکھیے ایک بات بہت بہت، کیونکہ عقیدے سے تعلق ہے اس کا، ہم عقیدے ہی پڑھ رہے ہیں. رمضان میں قرآن اترا، معلوم ہوتا نا. جبریل علیہ السلام نے، میرے ورڈز کو یاد رکھیے، جبریل علیہ السلام نے قرآن کو نازل کیا نا. قرآن اترا کیسے اترا وہ بتا رہا ہوں مختصر. جبریل علیہ السلام نے اللہ سے حقیقت میں قرآن کو سنا ڈائریکٹ. اللہ نے جبریل علیہ السلام نے اللہ سے قرآن کو ڈائریکٹ سنا حقیقت میں، اور جیسے سنا ویسے لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار دیا، پہنچا دیا جیسے سنا. تو بیچ میں واسطہ ہے کون؟ جبریل علیہ السلام. سمجھ میں آئی؟ یہ قرآن ہے. قرآن لکھا ہوا تھا، اٹھا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے، رکھا ہوا تھا وہاں نہیں. اللہ نے بات کی ہے حقیقت میں، اور اللہ بات کرتا ہے، وہ بات جو آواز والی ہوتی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی معراج پر. تو اللہ بات کرتا ہے، آواز والی بات. تو یہ جبریل السلام یہ اللہ کا کلام. کلام مطلب کہ کلام بات کو کہتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے یا حقیقی بات نہیں ہے؟ ہوتی حقیقت. جیسے میں بات کر رہا ہوں، سن رہے ہیں نا آپ، بات کرتے ہو، انسان سے بات کرتا ہے، آواز ہوتی ہے اس کی، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، وائس. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے قرآن ڈائریکٹ لیا، سنا. اللہ نے بات کی حقیقت میں. تکلم وان اللہ تکلم بھی. یاد رکھیے کلام حقیقی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ کہیں پرنٹڈ تھا، کہیں رکھا ہوا تھا، پیپرز تھے، یہ ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں
امتحان میں بھی پوچھ سکتا ہوں میں. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اب یہاں کتابوں سے مراد کیا ہے. یہ تو کتابوں پر ایمان لانے کا ڈیفینیشن آپ کو بیان کیا گیا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے 4 پوائنٹس میں ہم نے بیان کیا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ سے پوچھوں کہ بھائی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے تو آپ 4 پوائنٹس بول کے مت بولیے, آپ پورا ڈیفینیشن جو 4 چیزیں ہیں وہ سنا دیجیے تو صحیح ہے. کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہاں کہتے ہیں وہ تمام کتابوں پر ایمان لانے سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہیں اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اور ان کی ہدایت کے لیے, مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اپنی یعنی انسانوں پر رحم کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی سعادت کو وہ پالیں. یہ مراد ہے کتابوں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں جو ہے جو اتاری ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے مخلوق پر, انس و جن پر. ٹھیک ہے, اور اس میں ہدایت ہے, اس میں وہ راستہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں, قرآن ہے ہمارے پاس کامیابی کے راستہ, ہدی للمتقین, ہدایت. میں نے پڑھا کتاب کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب فیہ, شک نہیں ہے کہ اللہ نے اتارا ہے اس کو, اور جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ میں نے بتا دیا تھوڑی دیر پہلے, جبرائیل السلام ڈائریکٹ سنیں اور لے کر آئیں. تو اب جو قرآن جو ہے تلاوت آپ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, آپ کے بچے پڑھتے ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں قرآن. ٹھیک ہے, الیکٹرانک ہوتا ہے, جیسے آپ قرآن کو جو ہے ڈیوائس میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپلیکیشن قرآن کی, تاکہ اب جیسے مسجد وغیرہ میں پڑھنے میں کہ آج کل تو منع ہے نا, تو یہ ہے. اور جو چھپی جاتی ہے قرآن پرنٹ ہو, یاد کرتے ہیں حفاظ ماشاءاللہ ان کے سینے میں آیت میں, تو یہ چاہے لکھی جائے, پرنٹ کی جائے, الیکٹرانک ہو یا پڑھی جائے, تلاوت کی جائے, سنی جائے, ہاتھ سے لکھی جائے, جو بھی ہے اس کی شکلیں الگ الگ ہیں, لیکن حقیقت میں یہ پورا کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ نے بات کی ہے. چلیے, کتابوں پر ایمان لانے سے 4 چیزیں ضروری ہیں یا 4 تقاضے ہیں, یا کتابوں پر ایمان لانے میں 4 چیزیں انکلوڈ ہے, سب انکلوڈ یہ ورڈ شامل. نمبر 1, اس بات پر یقین ہو کہ حقیقت میں یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں, حقیقت میں تمام کتابیں اللہ کی جانب سے. 1. نمبر 2, جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے جن کے نام ہمیں پتہ چلے ہیں ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے, جن کے نام نہیں معلوم ہے بغیر نام کے ایمان لائیں گے. جیسے 4 کتابوں کے نام ہمیں معلوم ہے, کتابیں بہت اللہ کے صحیفے دیے گئے, لیکن 4 کتابوں کے نام ہم کو معلوم ہے. قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے, تورات موسیٰ علیہ السلام پر, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری, زبور داؤد علیہ السلام. یہ نام کے ساتھ میں معلوم ہے تو ویسے ایمان لائیں گے. اور اس کے علاوہ جنرلی عمومی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں پیغمبروں کے اوپر تمام پر ہمارا ایمان اجمالاً سنت ہے. نمبر 3, ان میں جو خبریں ہیں کتابوں میں ہم اس پر ایمان لائیں گے. اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. ان کتابوں میں جو خبریں ہیں, بہت ساری خبریں ہیں, پیغمبروں کے واقعات ہیں یا بعض نیک صالحین لوگوں کے واقعات ہیں. تو قرآن میں جتنی خبریں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خبر دی ہے, جہنم کی خبر دی ہے, پچھلی قوموں کی خبریں دی ہیں, ہے نا, ان تمام پر ہمارا یقین ہوگا. اور باقی آسمانی اور کتابیں جیسے ہیں ان میں جو رد و بدل نہیں ہوا ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے, یعنی قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے, تو ایسی صورت میں ہم اس پر ایمان ہیں. ایسا ہے نا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں, تو اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ایز اٹ از تورات میں موجود ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, آج بھی ہے, چینج نہیں ہوا. جو چینج ہو گیا نہیں وہ لوگوں نے چینج کیا, اس کو جو چینج نہیں ہوئے ہیں اور قرآن جس کی مطابقت قرآن سے مطابقت ہے. جیسے مثال کے طور پر سمجھیے طور پہاڑ پر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام, چھوٹی سی مثال کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام جو ہے طور پہاڑ پر پہنچے تھے, تورات میں بھی لکھا ہوا ہے, تو ہم ایمان لائیں گے تورات میں یہ خبر پر, ہاں قرآن سے مطابقت ہے بس. یہ چوتھی اور آخری چیز جو شامل ہے اس میں وہ ہے کہ جو احکام کینسل نہیں ہوئے ہیں
قرآن کے یا پچھلی کتاب، ان پر ہمارے احکام یعنی آرڈرس. دیکھیے کینسل کا مطلب آپ کنفیوز نہ ہو، میں بتا دوں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، حکم نازل کرتا ہے، پھر کینسل کر دیتا ہے، دوسرا حکم اتارتا ہے. اس کی مرضی ہے، اس کا دین ہے. بعض دفعہ آرڈرس آتے ہیں کینسل نہیں ہوتے. آرڈرس بھی ہیں، کینسلیشن بھی ہے. کینسلیشن ایک باقاعدہ لیسن ہے چیپٹر. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن میں ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ بھائی آپ وصیت لکھو وارث کو، مرنے سے پہلے آپ کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے وارث کے، بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا. بعد میں کینسل ہوگی یہ چیز. سمجھ میں آ رہا کیا؟ وارث کو وصیت نبی علیہ السلام کے کینسل ہوگی چیز. تو ایسے آرڈرز آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو جو کینسل نہیں ہوئے ہیں ان پر ہمارا عمل ہو، ہم عمل کریں گے کیونکہ کینسل نہیں ہوا وہ آرڈر، اور اس کو تسلیم کریں گے، اس کو ایکسیپٹ کریں گے ان آرڈرز کو، اور اس کی حکمت چاہے ہم سمجھیں یا نہیں سمجھیں. ضروری ہے کہ ہم سمجھیں تو ایکسیپٹ کریں گے، نہیں سمجھے تو ریجیکٹ کریں گے. نہیں، ہم سمجھیں آرڈر یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کہ اس حکمت آرڈر کی. بھائی اونٹ کھایا، حدیث کی مثال دوں سر، اونٹ اگر کھائیں گے، اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حدیث میں بھائی اس کی کیا حکمت ہے ہم کو نہیں معلوم، تو آپ نہیں مانیں گے، آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، راضی نہیں ہوں گے، اس سے راضی ہوں گے. تو ویسے ان کتابوں میں جو ہے جو آرڈرز ہمارے لیے دیے گئے ہیں جو کینسل نہیں ہوئے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ایک، اور جن آرڈرز کی پیچھے حکمتیں کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم. بعض میں حکمتیں پتہ چل رہی ہیں، بتا دیا گیا ہے، بعض میں بتا دیا نہیں بتایا گیا، تو سب پر ہمارا ایمان ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن نے پچھلے تمام کتابوں کو کینسل کر دیا ہے. بس اب قرآن پر عمل ہوگا. اب تورات رکھ کر کوئی مسلمان بولے کہ میں نے قرآن کو چھوڑ، میں تورات میں دیکھتا ہوں جو آرڈرز اس پر عمل کروں گا، نہیں، قرآن تورات کینسل کتاب اتری وہ ٹھیک ہے. بعض اس کے آرڈرز جو ہیں قرآن میں بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے میں نے خبریں وغیرہ، ہم انہیں اب عمل کس پہ ہوگا موجودہ دور میں. جب قرآن اتر گیا، موجودہ دور نہیں، جب قرآن نازل ہوا قیامت تک عمل صرف قرآن پر ہوگا. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، سورہ مائدہ کی آیت، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری ہے. کون سی کتاب؟ قرآن، حق کے ساتھ، جو تصدیق کرتی ہے آپ کے سامنے جو کتابیں ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، جو کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے، انکار نہیں کرتی کہ یہ بھی کتابیں ہیں. اور مہیمن علیہ، ان پر حاکم ہے یہ کتاب، یعنی وہ جو تورات، زبور، انجیل وغیرہ کتابیں ہیں ان پر اس کا حکم چلتا ہے. کس کا؟ قرآن کا. اس کا مطلب قرآن حاکم ہے، خلاص. اب اس کا حکم نہیں چلے گا تورات کا، اب قرآن کا حکم چلے گا. تو یہ بات ہے. لہذا قرآن کی موجودگی میں یہ بڑا اہم نقطہ کہتے ہیں علماء، جو پچھلی کتابوں کے احکام قرآن نے جس کی تائید کی ہے، یہ جملہ یاد رکھ لیجیے، قرآن نے پچھلی کتابوں کے جو احکام ہیں، پچھلی کتابوں ان کے آرڈر سے ان کی تائید کی ہے اور ثابت کیا ہے، تو ان پر عمل ہوگا. ورنہ باقی قرآن تمام آرڈرز کینسل، الا یہ کہ قرآن تائید کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، کینسل ہو. چلیے آخری پوائنٹ، کتابوں پر ایمان لانے سے ہمیں فائدہ بہت ملتا ہے. اس کا بہت سارے پھل ہیں، اس سے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے 3 کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ کتنا اللہ عنایت، خیال کہ اللہ کی عنایت اپنے بندوں کے لیے کتنا خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، کہ ان کے لیے جو ہے ہر قوم میں کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جس میں جو ہے ان کی رہنمائی ہوتی ہے، گائیڈنس. اس کا مطلب اللہ نے بندوں کا خیال کیا ہے. تو یہ چیز ہمیں معلوم ہوئی. ایک نمبر 2، حکمت اللہ تعالیٰ کی معلوم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہر قوم کے لیے ان کے دور کے، ان کے ماحول کے حساب سے شریعت ہے. ہر شریعت الگ الگ ہے. دیکھیے شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ الگ الگ، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن شریعت طریقے، شریعت نے طریقے عبادت، طریقے احکام وغیرہ اس کو اس زمانے کے حساب سے ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے قیامت تک چینج نہیں ہوگی. اس سے پہلے شریعتیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اختراع، ان کو ان کے حساب سے دیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کے حساب سے دیا گیا، ان کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ مائدہ کی بڑی پیاری آیت ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک نہج، ایک شریعت، ایک طریقہ دیا ہے. سب کو ایک ایک طریقہ، ایک نہج ہم نے دیا ہے. آخری پوائنٹ، آخری فائدہ تیسرا، وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین نعمت قرآن
اور اس سے پہلے قوموں پر اللہ کے ہمارے لیے تو قرآن اترے. اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں ہم. یعنی شکر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی شکر کرنا چاہیے. شکر حق ہے نعمت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہیں اور ہمارے لیے قرآن دیا گیا ہے. اللہ اکبر، جس میں سب کچھ ہے. کیا چاہیے آپ؟ قرآن میں. لیکن افسوس، بولنا ہے 1 منٹ، ٹائم ختم ہو گیا، تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ٹائم میں تھوڑا سا. افسوس، صد افسوس کہ آج جو ہے ہمارے پاس اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام موجود ہے، سبحان، جس کو پڑھنے سے اجر ہے، سکون ملتا ہے سننے سے، اور اس پر عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے. اختلافات ختم ہوتے ہیں بھائی، اختلافات ہوتے ہیں. طلاق کا مسئلہ ہو، جائیداد کے مسئلے ہوں، جھگڑے ہوں، مسائل ہوں، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث ہے. رکھیے قرآن. لیکن ہماری قوم پتہ نہیں کہاں جاتی ہے. وضعی قوانین سے جو ہے اپنے فیصلے کرواتی ہے دنیاوی قانون سے. شرعی قوانین موجود ہیں. ایک دوسری چیز جو ہے، کتاب کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور وصیت دیکھیے، میراث اتنا بڑا مسئلہ ہے. مسلمان پیپر بنا کے چلے جاتے ہیں، ڈاکومنٹس بنا کے چلے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، نوٹری، پتہ نہیں کیا وہ سب. وکیل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں او یہ سائن لڑنا نہیں میرے جانے کے بعد. ارے بھائی قرآن میں پورا ہے بھائی، کیا آپ بانٹ رہے؟ اللہ نے بانٹ دیا. Who are you؟ کون ہے آپ جو بانٹیں گے؟ آپ، اللہ نے بانٹ دیا قرآن میں پہلے. لیکن اللہ ہدایت دے لوگوں کو. اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو علاج ہے. ہمارے پاس جھگڑوں کا علاج الگ ہی ہے دنیا میں. آدمی جیسے جا کر، قرآن میں علاج ہے. میاں اگر بیوی نافرمانی کرے تو اس کا علاج قرآن میں. بچوں کا ہے، حسد کا علاج ہے، فلاں فلاں. میں نے کہا اتنے واقعات ہیں قرآن میں، اتنے احکام ہیں جس سے جو ہے کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ ہدایت دے. پھر اس سلسلے میں رمضان میں بھی گفتگو کرنی ہے، کیونکہ وہ بہت اہم موسم بھی ہوتا ہے رمضان. اور ہم یا رمضان قرآن پر ہمارا عمل وغیرہ لے کر آئیں گے انشاءاللہ. چلیے چھوٹا سا 1 منٹ کا بریک لے لیں، اس کے بعد پھر پڑھتے ہیں.